أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر معزز و محترم المقام حاضرین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے ایک بڑے پیمانے پر مخلوق کو وجود عطا فرمایا ہے. ہزاروں کروڑوں کی مقدار میں اللہ رب ذوالجلال کی مخلوقات ہیں. ہم بارہا سنا کرتے ہیں کہ اللہ کی 18,000 مخلوق ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صحیح تعداد، صحیح گنتی یہ بندے کے بس سے باہر ہے. پتہ نہیں ہمارے علم میں جتنے ہیں، آدمی جو لکھتا ہے وہ اس کی آنکھوں کی نظر میں جتنی مقدار معلوم ہوتی ہے اسی کو لکھتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں کیا پتہ. تو اللہ رب ذوالجلال کی مخلوقات کتنی ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی جو مخلوق زمین پر ہے، ہر ایک کو اللہ رب ذوالجلال نے متحرک بنایا ہے، حرکت کرنے والی. جو بھی چیز آپ اٹھائیں اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ متحرک ہوتی ہے. آپ لے جا کر کے ایک چھوٹے سے بیج کو زمین کے اندر گاڑ دیں، پانی ڈالیں، پھر وہ بیج اس کے اندر سے پھٹ کر کے پودے کی شکل اٹھے گی، پھر وہ پودا بڑا ہوگا، پھر
پھر تناور درخت ہوگا، اس کی شاخیں نکل آئیں گی، پھل پھول لگیں گے. مٹی کو اٹھائیں، پتھر کو اٹھائیں، جو چیز بھی اللہ نے زمین کی بنائی ہے اسے برقرار یوں نہیں رکھا ہے، یعنی جیسی وہ چیز تھی ویسے کی ویسی پرماننٹ رہے گی، ایسا نہیں ہے. آپ کوئی پتھر کو دیکھیں گے، اگر پتھر کسی کو خوبصورت لگا تو آدمی اس کو تراشے گا، اس کو اپنے کام میں لائے گا. گھر کو دیکھیں، جو ہم جتنا بڑا مکان خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وسائل ہوتے ہیں اور ضروریات بھی اسی قسم کی آتی ہیں. پتھر بنائے، اینٹ لگائے، عمارتیں تعمیر کرائے. پھر جب ہم نے بنا دیا ایک مکان، کتنے سال تک یہ باقی رہے گا؟ ایک سال آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا ہمارا دور ختم، پھر بچوں کا دور آئے گا، تو عالی شان مکان جس کو ہم نے تعمیر کروایا تھا اب وہ اس کے اندر زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے. دنیا کی جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو متحرک بنایا ہے، ایک نہ ایک دن اس وقت کو فنا ہونا ہے. ویسے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن انسان کو چھوڑ کر جتنی چیز ہیں ساری چیز فنا ہونے والی ہیں، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا. انسان ازل سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب اس کو پیدا کیا ہے اس کے بعد سے وہ ابد تک رہے گا، اسے فنا ہونا ہی نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عالم ارواح میں رکھا تھا، پھر ایک ایسا آیا کہ اللہ نے ہمارے باپ کی پشتوں کے اندر ہمیں منتقل فرمایا. یخرج من بین الصلب والترائب، سورہ تاریخ کے اندر اللہ رب ذوالجلال اس کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ نے انسان کو جب عالم ارواح میں رکھا تھا، جب وہ وقت آنے پر اس کے باپ کے پشت میں اللہ نے منتقل کیا، پھر باپ کے پشت سے اللہ نے لکا کر ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں داخل کیا، پھر وہاں سے اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی شکل میں ہمیں باہر نکالا. انسان پہلے نہیں تھا، ازل میں انسان نہیں تھا. جب اللہ نے پیدا کر دیا انسان کو، پھر اب انسان کو کبھی بھی مرنا نہیں ہے، انسان فنا نہیں ہوگا، صرف اس کی عالمی دنیا بدلتی رہے گی. باپ کے پشت سے تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آ گیا، ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا کے پیٹ میں آ گیا، اب دنیا کے پیٹ میں تھا، ایک وقت خبر کے پیٹ میں جائے گا، ایک وقت خبر کے پیٹ میں رہے گا، پھر حشر کے پیٹ میں اٹھایا جائے گا. تو اللہ رب ذوالجلال کی جتنی مخلوقات ہیں انسان کو چھوڑ کر ہر ایک فنا ہونے والی ہے، اور انسان کو ملا کر ہر چیز متحرک ہوتی ہے. پتھر لے کے دانے دیکھیں، درخت دیکھیں، ہر چیز. اور انسان کو دیکھیں، اللہ نے ایک نطفہ بنایا تھا، پھر اس سے اللہ رب ذوالجلال نے ایک مجسمہ بنایا، پھر اس کو دنیا کے اندر لے آیا. جہاں پر بات مخلوق کی آتی ہے وہ تو متحرک ہوتی ہے، لیکن جہاں پر انسان کے اندر حرکت ہوتی ہے، متحرک ہوتا ہے انسان، تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا انسان کا متحرک ہونا بڑا سخت چیز ہے. پیدائش سے لے کر بچہ جب بڑا ہوتا ہے متحرک یعنی حرکت میں آتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جیسے ہی بڑا ہوتا رہتا ہے پھر اس کے اوپر حالات منڈلاتے رہتے ہیں. دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی، ماں کے پیٹ سے سیدھا وہ بڑا ہو کر کے قبر کے پیٹ میں چلا گیا، اس پر حالات نہ آئے، ناممکن ہے. جب حالات سے انبیاء علیہم السلام کو دوچار ہونا پڑا، اللہ کے نیک بندوں کو دوچار ہونا پڑا، اولیاء اللہ کو دوچار ہونا پڑا، خطب ولی جتنا بھی بڑا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ مقام دنیا میں انبیاء علیہم السلام کا ہے، انبیاء علیہم السلام پر بھی حالات آئے تو ہم پر کیوں نہیں آئیں گے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان جب متحرک ہوتا ہے، نہیں حرکت میں آتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس پر مصیبتوں کا بھی نزول کرتا ہے، مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، مصائب اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں، ساری چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایسے حالات میں جب انسان بڑھ رہا ہوتا ہے اس پر تنگی بھی آتی ہے، حالات کے دائرے میں وہ گر جاتا ہے، اب وہ برداشت کرتا ہے تو پھر اسے وہ انعام عطا کرے گا جو انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا.
انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے ایک بہت بڑا انعام دیا ہے، ساری مخلوق اس کو پہچانتی ہے جو انسانوں کی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب بھی ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، محمد آئے گا، تو ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو چیز ہے یہ صرف انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ دنیا کا کوئی بڑا ہو، انبیاء علیہم السلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو تمام انسانیت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر فاروق عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی نہیں سنا، چونکہ جو یہ مقام دیا ہے صلوات کا جو یہ مقام ہے، جو یہ رتبہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص طور پر عنایت فرمایا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہمارے آقا کا جہاں تذکرہ آتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب انسان متحرک ہوتا ہے، یعنی حالات کے اندر آ جاتا ہے، جب برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اسے وہ مقام عنایت فرماتا ہے جو انبیاء کو دیا تھا۔ جو یہ رتبہ ہے صلوات کا، پوری خلقت میں اللہ رب ذوالجلال نے صرف انبیاء کو دیا ہے، انبیاء کے علاوہ دوسروں کو نہیں دیا۔ ہاں اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو یہ مقام دیا ہے صلوات کا جو مصائب و آلام اور پریشانیوں پر جمے رہتے ہیں، صبر اور برداشت کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب چند لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے پریشانی کے مومنٹ میں یا حالات میں آ کر کے، تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندے تو نے یہ کہہ دیا، تیری طرف سے یہ اور میری طرف سے یہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان پر صلوات ہے، جو صلوات اللہ نے انبیاء کے لیے خاص کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ایمان والے ان بندوں پر بھی عنایت کرنا چاہتا ہے جو صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں۔ چونکہ حالات تو ہر ایک کو آنا ہے، انبیاء علیہم السلام کی ذات پر بھی حالات آئے۔ اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ لگا دیتا ہے تو ہم 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں، اسے بے صبرا کہتے ہیں، جس کے اندر برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ کر کے رکھ دے، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ کر کے رکھ دے، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ حالات کے موقع پر جمے رہنا، انبیاء کے اوصاف کو اپنانا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں سورہ یوسف کو نازل کیا، پھر اس کا نام رکھا ہے احسن القصص۔ قرآن کے اندر آپ ٹٹولیں تو اللہ رب ذوالجلال نے تمام صورتیں تو ویسے ہی خوبصورت ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے سورہ یوسف کو کہا احسن القصص۔ قصوں میں، واقعات میں بھی جو صورتیں ہیں اس میں سب سے بڑا بہترین قصہ ہم تمہیں سنانے والے ہیں یوسف کا قصہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے صورتیں اور بھی تھیں، لیکن یہاں پر اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا ہے؟
تو تفسیروں کے اندر یہ بات ملتی ہے، سورہ یوسف بہت بڑا ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم۔ سوری جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے اس وقت لے کر ان کی وفات تک کے سارے واقعات، ان پہ کیسے کیسے حالات آئے، جوانی تھی، بچپنا تھا، پھر ایک وقت آیا عمر بڑھتی گئی، اس وقت تک ان پہ حالات کیسے کیسے تھے، ساری چیزوں کو اللہ نے سورہ یوسف کے اندر سمیٹ کر کے بیان کیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی، ان کے اوپر ان کے بھائیوں کا جو حسد تھا بڑے پیمانے پر تھا، پھر حسد کی وجہ سے انہیں لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے یہ مصر گئے، وہاں سے ان پر حالات آئے، پھر جوان ہوئے، وہاں پر قید خانے کے اندر چلے گئے، جیل کے اندر انہیں کچھ سال رہنا پڑا، پھر وہاں سے جب واپس آئے پھر بھائیوں کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں لے جا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہت تھی، سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی، اگر چاہتے تو آرڈر دے کر کے انہیں ختم فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تم نے میرے چھوٹے پن کی وجہ سے، یعنی اس وقت جب میں چھوٹا تھا اس وقت سے آج تک جو تمہارا اور میرا معاملہ رہا آپس کے ساتھ، یعنی تم میرے ساتھ حسد کرتے رہے، پھر مجھے ایک مقام پر چھوڑ دیا، آج میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ صرف ایک جملہ ہے، اس جملے کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اب یہ کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم جہاں جانا چاہتے ہو تم آزاد ہو۔ چلے اور انبیاء کا چھوڑے، میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ کو لے کر کے چلتا کہ صبر کیا چیز ہے۔ نبی کی ہر بات بیان کرنے اور لینے کے قابل ہے، لیکن آج میں جو بتانے جا رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کے اندر جو خاص وصف صبر کی تھی وہ کیسی تھی، خاص طور پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے ایک بڑے پیمانے پر صبر کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ہیں، عقبہ یا عبداللہ نے اتنا بڑا پتھر پھینکا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چوٹ آئی، پھر اس پتھر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر پڑے، وہاں پر بھی پتھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جب اس پتھر سے ٹکرایا تو پیارے آقا پر غشی طاری ہو گئی، ادھر کھلبلی مچ گئی کہ پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، شہید کر دیا، وہ تو اپنے اللہ کے پاس جا ملے، کوہرام مچ گیا، سارے صحابہ پریشانی کے عالم میں بھگدوڑ مچا رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اٹھے پھر آپ علیہ السلام کا خون بہ رہا تھا، گر رہا تھا زمین پر، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹپکنے اور گرنے والے خون کو اپنے ہتھیلیوں میں رکھا، پھر اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے، پیارے آقا نے کہا اے اللہ، جو قوم اپنے نبی کا خون بہاتی ہے اور اس کے خون کے خطرات، خون نکل کر کے زمین پر بہنے لگتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، تو اس قوم کو تو تباہ کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ دیکھنا، یہ میرا خون ہے، میں نے اپنے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا، میری قوم کی میں تباہی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے،
اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے پیاری اللہ، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے ساتھ اس لیے سلوک کر رہی ہے کہ یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ اگر میری قوم مجھے پہچانتی تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرتی۔ ہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والا جو ایسی پیارے آقا کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے؟ اس کو چھوڑ دیں اور ذرا آگے چلیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی، مالی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عزت والا بہت ہی خطرناک دشمن عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، ہر موقع پر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ عین وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ دہی کی ہے۔ اسی جنگ کا واقعہ ہے، جنگ احد کا موقع تھا، ہزاروں کی تعداد دشمن کی تھی، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس میں 700 مسلمان اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے، حقیقی ایمان والے تھے، پھر 300 عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا تھا میرے 300 آدمی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ کل ملا کر کے مسلمانوں کی تعداد 1000 ہوئی، لیکن عین موقع پر، جنگ کے عین موقع پر اس بدبخت نے، کمبخت نے، عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے علیحدگی اختیار کر لیا۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ ایسا نالائق، کمبخت، کمتر انسان تھا، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس نے دکھایا ہے۔ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ تو سچے پکے مسلمان تھے۔ بلا کر کے کہا اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میری ایک وصیت ہے، میری ایک تمنا ہے، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تو محمد کو لے کر آئے گا۔ تو بیٹے نے حیرانگی سے کہا ابا جان تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں آپ کی بات یہ لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا؟ میں کس منہ سے دکھاؤں گا؟ پیارے آقا کو اپنا منہ کیوں کر دکھاؤں گا؟ آپ نے کوئی کمی نہیں کی میرے آقا کو ستانے میں، کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ آڑ بن کر کے نہ کھڑے تھے، لیکن یہ باپ کی وصیت تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے حضرت عبداللہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے باپ کی یہ تمنا اور وصیت تھی کہ انتقال سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو محمد کو لے کر آ۔ نماز جنازہ پڑھا ہے۔ جیسے ہی بیٹے نے کہا کہ محمد کو لانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کہا جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلاؤ، میں ضرور آؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ تیار ہوا تو اطلاع ملی کہ جنازہ تیار اور ریڈی ہو چکا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز جنازہ پڑھانے کے۔ آ کر کے کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ اللہ کے نبی پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر آئے، آ کر کے دامن کھینچائے، اللہ کے پیارے حبیب آپ اس کمبخت کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کا ملعون و مردود کا نماز جنازہ، جس نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھی آپ کو منع کیا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے کہاں منع کیا؟ حضرت عمر نے کہا
یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے محمد، اگر آپ ان لوگوں کی، ان کمبختوں کی، ان پر استغفار کرو گے، ان کی مغفرت طلب کرو گے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی کر لو گے، فلن يغفر الله لهم، کوئی چانس نہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ 70 مرتبہ۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، اللہ نے 70 مرتبہ کرنے سے تو منع کیا ہے، یعنی 70 مرتبہ بھی پڑھ لوں گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو میں اس کی نماز جنازہ 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میرے عمل سے اس کی بخشش کر دے۔ یہ سچا پکا مسلمان مومن نہیں تھا بلکہ منافق تھا۔ منافق کا اس کے ساتھ میرے آقا کا یہ رویہ تھا۔ پھر اتنے پر بس نہیں کیا پیارے آقا نے، اپنا عبا کرتا لے کر آئے، کہا کہ اس کو اسی کے اندر کفن دے دینا، کفن میں لپیٹ دینا، یعنی جس وقت اس کا کفن ڈالو گے تو اس وقت اس عبا کے اندر اس کو گاڑ دینا۔ پھر اس کو اسی کے اندر قبر میں رکھا گیا۔ جب قبر میں رکھنے کی باری آئی، پھر اللہ کے نبی نے اٹھایا اس کو، پھر کہا کہ اس کو لاؤ سامنے، قبر سے اس کو پھر دوبارہ اٹھایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور کہا اگر اللہ پاک میرے لعاب سے اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے تو میں لعاب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عام انسان نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس نے جہنم بنا دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت، کمبخت، نالائق، مردود و ملعون انسان تھا جس نے میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ اللہ کے نبی پریشان، سارے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ عائشہ آپ کے بارے میں یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ جب کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرنڈ سرکل میں بیٹھ کر کے کچھ تسلی کے لیے باتیں بتا دیتا ہے اور ان سے رائے طلب کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو بلا کر کے کہا کہ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی سے کہا میری عائشہ کے بارے میں ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دوسری عورتیں بھی ہیں۔ حضرت اسامہ سے پوچھا تو پیارے آقا نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے گھر میں خیر ہی خیر کو دیکھتے ہیں۔ پھر چند لوگوں سے پوچھنے کے بعد حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، میں سوال کروں گا آپ بس جواب دینا، یہ آپ نے جو عائشہ سے نکاح کیا ہے کس کے حکم پر کیا ہے؟ حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے کہ اس کے بعد اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا جس نے آسمان پر بیٹھ کر کے نکاح کروایا ہے آپ سے ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ آپ کے پیر میں اگر گندگی لگ جائے تو آپ قدم مسجد میں رکھیں تو اللہ رب ذوالجلال آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے پیر میں گندگی لگی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے گھر کے اندر گندگی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ مسئلہ چل رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ زار و قطار رونا، رجوع اللہ، اللہ کی چوکھٹ پر اللہ کو منوانا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا۔ تو ذرا تصور کرے کہ اتنا بڑا کمبخت جو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، ان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زندگی میں کبھی چین سے اس نے بیٹھنے نہیں دیا، اللہ کے نبی اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار، اپنا کرتا اس کے کفن میں دینے کے لیے تیار، اور قبر میں اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالنے کے بھی لیے تیار۔ اگر آج کوئی ہماری بیٹی ہماری بیوی پر زنا کی تہمت لگا دے تو ہم اس طرح کا معاملہ کریں گے؟ نہیں، میرے آقا پر بھی ایسی تہمت لگی تھی، ان کی عزت پر بھی آنچ آئی تھی، میں بھی اب میٹنگ کروں گا، مشورہ کروں گا، سب سے پہلے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیں گے، جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ میرے آقا کے اوصاف ہیں، اگر کوئی مارتا ہم برداشت کر لے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی عزت پر آنچ آنا اور اس کو برداشت کر دینا یہ صفت محمدی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا میں جو بندہ ہوتا ہے پھر اس پر حالات آتے ہیں، حالات الگ الگ ٹائپ کے آتے ہیں، کبھی روزی میں پریشانی، کبھی کاروبار کا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، کبھی شوہر کی وفات، کبھی بیوی کی وفات، کبھی بچے دنیا سے چلے گئے۔ جب ان پر بندہ صبر کرتا ہے پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب ذوالجلال کہتے ہیں تیری طرف سے یہ جواب ملا، اب سن میری طرف سے تجھے یہ جواب ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حالات کو فیس کرنا، رجوع اللہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کر چلے آنا، یہ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کے اندر اس وصف کو خاص طور پر نمایاں عطا فرمایا۔ ہر نبی کی آپ زندگی پڑھ لیں، بغیر پریشانی، بغیر مصیبتیں اور الجھنوں کی زندگی انبیاء کی نہیں ہے۔ کسی نبی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، نہیں سنا کہ کوئی نبی نبوت ملنے کے بعد ان کی وفات تک بالکل ان پر خراش تک نہیں آیا۔ تبھی تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ خاص مقام عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے لیے خاص ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں برداشت کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غافل ہے، ایک ہے الصحہ، صحت ہے، دوسری الفراغ، فراغت ہے۔ کیسے غافل ہیں؟ صحت جب آتی ہے تو اس کی ہم لوگ قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، جوانی دی ہے، اپنی عبادت میں لگنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحت کو اور فراغت کو غنیمت سمجھو۔ تم جوان ہو، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، کیا پتا کہ تم رات میں سوئے ہو اور صبح آنکھ نہ کھلے۔ کوئی ہماری جان کی گارنٹی لے سکتا ہے یا کوئی دے سکتا ہے؟ جب جوان ہوتے ہیں تو عیاشی پہ اتر آتے ہیں، گناہوں میں گھل جاتے ہیں کہ دیکھ لیں گے بڑھاپے کے اندر۔ جب بڑھاپا آئے گا ہمارے جسم سے توانائی ختم ہو جائے گی، ہمارے جسم کا ہر عضو جواب دینے لگے گا، تو ہم اللہ کی اس وقت عبادت کریں گے کیا خاک عبادت کریں گے، جبکہ ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو بندہ جوانی میں عبادت نہیں کرتا، جوانی میں سجدے نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال بڑھاپے میں عبادت کا ذوق اس سے چھین لیتے ہیں۔ جوانی ہے میں اس کی قدردانی نہیں ہے۔ آج بہت سارے بوڑھے آپ کو ایسے ملیں گے، جاؤ ان کے دل کو کھرید کر کے پوچھنا تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہیں سجدہ سنت کے مطابق کرنے نہیں ہو پا رہا،
تمہارا کیا جواب ہے؟ تو سب سے پہلے وہ اپنے 2 آنسوؤں کو بہائیں گے اور کہیں گے ایک وقت وہ تھا جب ہم پر آسانیاں تھی، ہم نہیں کر پائے، لیکن آج ہم پر یہ حالات ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں کر پا رہے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنا صرف جوان کے اندر ہوتا ہے، جبکہ اس کے قوا مضبوط ہوں۔ جب بڑھاپے میں آدمی ویل چیئر کا ہو جاتا ہے، نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن سجدہ، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا نہیں سکتا۔ اس وقت اگر اس کے بدلے میں ہم خون کے آنسو روئیں گے تو پھر بھی ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے جوانی کو برباد کر دی ہے۔ جس وقت ہمارے اندر یہ طاقت تھی کہ ہم اللہ کی زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے سجدہ کر سکتے تھے، اس وقت ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کیا، ہم نے روح گردانی کی، نماز کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اب جب بڑھاپے میں ہم آ گئے، اب چاہ کر بھی ہم سجدہ نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں کہی ہیں، الصحت والفراغ، صحت کی قدردانی کریں، فراغت کو، فرصت کو غنیمت سمجھے، پھر دوبارہ ایسا موقع ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو 2 چیزیں خاص طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ نے یہ بیان کیا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر حالات آئیں تو اس پر صبر کے ساتھ جمے رہنا۔ انسان کو سب سے بڑی مصیبت اس وقت آتی ہے جب اپنے اس کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، سب سے بڑی مصیبت۔ اگر کسی باپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو دنیا کے پہاڑ، آسمان، زمین اس پر گرا دیے جائیں اتنا غم اس کو نہیں ہوتا۔ جب اس کا خون دنیا سے چلا جاتا اتنا غم ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے، اور اس غم کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس پر طاری ہوتا ہے وہ غم، سب سے بڑا غم۔ لیکن آخر یہ غم بھی کتنے دنوں تک رہے گا؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، پھر ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کو بیان کر کے ہماری شریعت کہتی ہے کتنے بھی بڑے آفات، مصیبتیں، آلام، آپ مصیبتوں کے اندر گھر جائے لیکن صبر کے دامن کو تھامے رکھیں، پھر اس پر اللہ رب ذوالجلال کا انعام ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، راہ یافتہ لوگ ہیں اللہ نے کہا ہے۔ کیونکہ ایمان والے جس کے اندر صبر نہیں، پھر اسے کامل ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ بظاہر ایمان والا تو ہم سب کو تو کہیں گے، ہاں بھئی ایمان والا ہے یا مسلمان ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، فلاں روزے رکھ رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، پھر واللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، یہ محراب پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کسی کو کامل ایمان والا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہماری زندگی میں وہ زندگی نہیں ہے جو میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی پر مصیبت آتے تو اللہ کے نبی کا رول کیا تھا، اللہ کے نبی پر فلاں حالات آتے تو اللہ کے نبی کا کیا رول تھا، اگر تیز آندیاں چلنے لگتی، حالات خراب ہوتے تو اللہ کے نبی دوڑ کر کے صحابہ کو لے کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ آج ہم پر حالات آ رہے ہیں، کیا اس طرح کی زندگی جو میرے آقا کی تھی ہماری زندگیوں میں ہے؟ یا حالات ہم پر آئیں تو کیا صبر ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، پھر اسی میں ہماری زندگی ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی کام سے راضی نہ ہو، ہم پر جنت حرام ہے، یاد رکھیں اس کو۔ ہاں ایک وقت وہ آئے گا مومن کو اس کے گناہوں کی سزا کاٹ کر اسے جنت سے نکالا جائے گا، اس وقت بھی اللہ راضی ہوگا، تبھی تو اسے جہنم سے نکالے گا۔ ہاں اس کے گناہ مٹ چکے ہیں، اب میں اس سے راضی ہوں، اس کو اٹھا کر کے لاؤ، نہر حیات میں داخل کرواؤ، پھر اس کو نہر حیات میں ڈبویا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا، پھر وہ جنتی کے ڈھانچے میں بدل جائے گا، جہنم میں جل جل کر کے کوئلے کے مانند بالکل اس کا یہ 2 مونڈ ہیں بہت بڑی دور کی مسافت تک چھوڑے ہو جائیں گے، جل جل کر کوئلہ ہو جائے گا، بھوت سے کم نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کو نہر حیات میں داخل کروایا جائے گا، پھر اس کے بعد جب اس سے اٹھے گا تو وہ جنت میں جانے کے قابل اور لائق ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔
تو جب تک ہمارے کسی عمل میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو تو ہماری نجات یعنی نہیں ہے. جنت اس وقت تک ہم پر حرام ہے. ہاں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے, ہمارا عمل چھوٹا بھی چاہے کیوں نہ ہو, پھر 100% یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر راضی ہو جائے, صرف ہمیں مقصود ہے ہی اللہ کی رضا, اگر اللہ راضی ہو جائے تو کون مائی کلال ہے ہمیں جہنم کے اندر ڈھکیل سکے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو کس نبی کے اندر یہ طاقت ہے کہ ادھر اللہ ناراض پھر ہمیں وہ نبی اٹھا کر کے جہنم سے بچا کر کے جنت میں پہنچا دے. کسی کی ہمت نہیں ہے, اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ سبق دیا ہے کہ جب دنیا میں جاؤ حالات آئیں اسے برداشت کرنا. ہر عمل کے سامنے یہ بات مقدر ہے کہ اس میرے عمل سے اللہ پاک کی رضا مقصود ہو, تبھی ہمارا عمل معتبر اور مقبول ہوگا, اس کے بعد ہماری نجات پکی ہوگی. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ رب ذوالجلال حالات پر صبر کی قوت اور طاقت عنایت فرمائے. پھر ہم تمام کو نماز کی اور احکام شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.